बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में मॉनसून का धुआंधार स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला अब भी जारी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, सुरजानी, शाह फैसल में तेज बारिश हुई। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर आ गया। शादमान 1 नंबर सखी हसन कब्रिस्तान रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। मेट्रोवेल साइट एरिया, हबीब बैंक चौरंगी और अतराफ के इलाके काले बादल छाए हुए हैं। सुरजानी टाउन में तेज हवाओं के साथ बारिश के सबब साइन बोर्ड और दीवार गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। गुलशन मेमार में भी तेज हवा के सबब साइन बोर्ड रिक्शे पर गिर गया, एक शख्स जख्मी हो गया। खड्डो डैम ओवरफ्लो होने से अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मोल नदी और खादेजी नदी में भी पानी का तेज बहाव मलीर और लियारी नदी की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा है बारिश का सिलसिला रात तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में अब भी गहरे बादल छाए हुए हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी। जी, आज दोपहर से ही कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और जो सुबह के वक्त जो हब्स था उसका जोर टूटा, गर्मी का जोर टूटा। अभी भी कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि मैं इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ, जहां पर मौसम निहायत खुशगवार है, लेकिन अभी बारिश थोड़ी सी थमी है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि कराची वाले तो मुंतजिर रहते हैं, कोई भी मौका नहीं गंवाते बाहर निकलने का। तो बच्चों के स्कूल भी बंद है, इसलिए जो वालिद हैं उनको फोन करके ये कह दिया गया होगा कि भाई जल्दी से घर आ जाएं ताकि मौसम को मजीद इंजॉय किया जा सके। 20 जुलाई के बाद मॉनसून का दूसरा स्पेल है वो मुल्क में दाखिल हो जाएगा और तेज बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। मैं भी इस वक्त निकली हूँ, मौसम को इंजॉय कर रही हूँ और आपको भी अपडेट कर रही हूँ। जी, कराची में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बड़ी तादाद में शहरियों ने समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं ARY न्यूज की नुमाइंदा रोहा फातिमा से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद का मौसम काफी खुशगवार हो गया है और फिर मौसम से लुत्फ उठाने शहरी बर्न्स रोड की जानिब न आए ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्न्स रोड पर, यहाँ शहरियों का हुजूम आप मेरे अकब में देख सकते हैं। कोई पकोड़े समोसे लेने में मसरूफ है और कोई जो है चीज पराठा लेकर जा रहा है और मौसम खूब इंजॉय कर रहा है। शहरी जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं चूंकि अब्रे रहमत जो है वो काफी रोज बाद बरसी है। खाने पीने की अशिया की मांग में भी इजाफा हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगला जो मानसून स्पेल है वो 20 जुलाई के बाद से आएगा। तो यहाँ जो है वो इस वक्त अभी पहले स्पेल में ही इतना रश देखा जा रहा है। जो आगे बरसेंगे बादल उसमें क्या सूरत हाल होने वाली है। शहरियों का हुजूम इस वक्त बर्न्स रोड की जानिब आ गया है और सब जो है वो मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, हवा के दबाव के बायस मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान। NDMA का कहना है कि मौजूदा सिस्टम से कश्मीर, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन, मिट्टी और थरपारकर मुतासिर हो सकते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तोगयानी हो सकती है। नशेबी इलाकों के मकीन मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी रखें। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन मोहम्मद उसामा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 24 साल कैप्टन उसामा बिन अरशद टीम की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि हसन अयूब और गरीदा फारूकी को DGFIA के जरिए नोटिस जारी किया गया। अमार सोलंकी समेत 7 दीगर एक्स अकाउंट चलाने वालों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। हुसैन बताएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर गुज़श्ता रोज जो तौहीन अदालत की समाअत हुई थी, उस हवाले से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालत की तवज्जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की जानिब मबसूल करवाई गई है।
عدالت نے لکھا ہے کہ بدنیتی پر مبنی مذائقہ خیز مہم کا مقصد عدالت کے خلاف نفرت پھیلانا، تقدس کو پامال کرنا ہے۔ بادی نظر میں سوشل میڈیا مہم کے ذریعے توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، 4 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرائی جائے۔ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحافی غریدہ فاروقی، حسن ایوب کو بھی ایف آئی اے کے ذریعے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اور 4 ہفتوں میں وضاحت جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 7 دیگر اکاؤنٹ سے عمار سلنگی، اعجاز خان اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے لکھا ہے کہ پی بی اے، سی پی ایم اے، اے پی این ایس اور پی ایف یو جے اور ایمنڈ کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور سیاسی مقدمات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک جج کے خلاف منظم مہم آزادی اظہار رائے کے حق میں نہیں آتی، اور 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا۔ بہت شکریہ حسین آپ کا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، یہ کوئی انہونا کام نہیں ہوا، 28 سالوں سے یہ انووگ ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دور نہیں جاتے۔ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے، جہاں سے ہم کامن لا کی جورسڈکشن کو ڈرائیو کرتے ہیں، یو کے لاز کے تحت بھی ان کا جو لا ہے ٹیلی کام لافل انٹرسیپشن آف کمیونیکیشن، جو ریگولیشنز 2000 ہے، ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب استعمال درست ہو یا غلط ہو، اس پہ چیکس ہو سکتے ہیں، لیکن میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ سنس 1996 یہ پروویژن اس صورت میں موجود ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی 4 سال حکومت کی ہے، اگر یہ اتنی ڈریکونین اور اتنی ہی ملک دشمن پروویژن تھی تو اسے اومٹ کر دیتے، سب کھلا کھیلتے، لیکن چیزیں ریگولیٹ ہونی ہیں انڈر دا لا۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جی، لیڈر آف دا اپوزیشن۔ بلیٹن میں یہاں پر وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کے سپریم کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عام انتخابات میں سنی اتحاد کوئی سیٹ نہیں جیتی، لاجک کے مطابق تو متناسب نمائندگی میں انہیں کوئی نشست نہیں ملنی چاہیے۔ جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بلے کے نشان کا فیصلہ آنے سے پہلے حامد رضا پی ٹی آئی کے نامزد تھے، الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے تنازع پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنی ذمہ داری مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ جسٹس جمال نے پوچھا، کیا حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل سے منسلک ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا؟ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ حامد رضا نے پی ٹی آئی سے منسلک ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا۔ چیف جسٹس نے کہا، فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے، فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا حق تھا، مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ سے آج شارٹ فیصلہ آ جاتا تو خوشی ہوتی، امید ہے چند روز میں فیصلہ آ جائے گا۔ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ججز کی جس طریقے سے آبزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، انہیں غیر آئینی غیر قانونی کارروائی کی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے 13 ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شارٹ آرڈر آ جاتا، لیکن جج صاحبان کی ثوابدید ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو۔ جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا آئین کے روح کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ جائے وقوع کے اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے سلمان لوتھی سے۔ بتائے گا سلمان، سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قتل کی اس طرف میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار سفید جو کرتا شلوار میں ملبوس ہے، اس حملہ آور کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اکیلا ہی آیا اور فلیٹ کے اندر جب علی رضا کی گاڑی رکتی ہے، یہ فلیٹ کے اندر اکیلا جاتا ہے اور گولیاں برسا کر اکیلا ہی 125 موٹر سائیکل پر فرار ہوتا ہے۔ پولیس کو یہ پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے اس کے مزید ساتھی بھی اطراف میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے فلیٹ کے قریب ایک دکان تھی وہاں پہ ملی ہے، اور یہ اکیلا ہی اندر فلیٹ کے اندر آیا اور فائرنگ کر کے فرار ہوا۔ پولیس مزید سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ساتھ ہی یہ جو اب تک جو پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے فورینسک میں بھی بھیجا جا رہا ہے تاکہ ملزمان کی شناخت ہو سکے۔ بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
وزیر اعظم کا بجلی کے 200 یونٹ تک استعمال پر 3 ماہ کے لیے رعایت کا اعلان. شہباز شریف نے کہا 200 یونٹ والے گھروں کو 4 سے 7 روپے فی یونٹ رعایت ملے گی. اس رعایت میں کے الیکٹرک کے صارفین بھی شامل ہیں. 3 ماہ میں 2.5 کروڑ صارفین کے لیے 50 ارب روپے خرچ ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا رعایت دے کر کسی کو دھوکہ نہیں دیا, عوام کو فائدہ پہنچایا اور جن سے معاہدے کرنے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے. 200 یونٹ تک رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے, جولائی, اگست, سپٹمبر, اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے. گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا 4 روپے سے لے کے 7 روپے. اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی. گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے. ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, عوام کا بھی خیال رکھا اور جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا. حکومت بڑے ذمہ داروں پر ٹیکس لگانے جا رہی ہے. IMF کی شرط ہے اس لیے ٹیکس لگانا پڑے گا. صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں تقریب سے خطاب. صدر نے کہا ٹی وی پر ان کی غیبت ہوتی ہے, وہ اسے ثواب سمجھتے ہیں, ان سے زیادہ کسی پر تنقید نہیں ہوتی. ٹی وی والوں کو جانتے ہیں لیکن روکتے نہیں, پتہ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. بی بی ساری زندگی لڑتی رہی. سوشل میڈیا کا دور ہے, پاور ٹو دا پیپل ہے, پاور ٹو دی انڈیویجول ہے, انڈیویجول پاورفل ہے. ہر چیز ہر بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ سکتا. آزادی صحافت کے ساتھ ہوں مگر یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے اس موٹیو کے لیے کرتا ہوں. مجھ پہ جتنی کرٹیسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی. اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے. میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں, اس میں میری غیبت ہوتی ہے, میں کیوں ان کو منع کروں؟ مجھے تو ثواب مل رہا ہے. میں تو یہ غیبت کو اپنا ثواب سمجھتا ہوں. حالانکہ یہ سارے چینل والے بھی میرے جاننے والے ہیں. حامد میر صاحب کے جو جیو والے ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ پڑھے ہیں, مگر اس کو کہتا نہیں ہوں میں کہ یہ کرو وہ کرو فلانا کرو, اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت لمبی ہے, بڑی ہے. دوستوں کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی. اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمینداروں پہ, لگانا پڑے گا. IMF کا شرط ہے وہ. پی ٹی آئی کی حکومت نے کون سا معاہدہ کیا؟ کوئی دستاویزات ثبوت دکھا دے. دہشت گردوں سے مذاکرات پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے بلاول کو چیلنج دے دیا. کہا طالبان کو کہاں بسایا, نشاندہی کریں ایکشن لیں گے. بلاول اردو بول نہیں سکتے, سندھی آتی نہیں, وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. وزیر دفاع پر تنقید کرتے ہوئے کہا پہلے کچے کے ڈاکوؤں کو تو قابو کر لیں. کے ساتھ معاہدے اس وقت ہوئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور بلاول کے ابا جان جو ہیں وہ صدر تھے. خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت جب عمران خان وزیر اعظم تھے, اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کا کوئی دستاویزی ثبوت لے کر سامنے آئے. پورے معاملے میں تحریک انصاف کی حکومت کے کہاں سے آ گئی کہ ہم نے ان کو لا کے کوئی طالب ہے ہمیں آپ بتا دیں, پوائنٹ آؤٹ کر دیں. سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بندے نے 15 دن کی بیٹی اپنی غربت کی وجہ سے دفن کرنے کی کوشش کا. سرکاری فنڈ سندھ میں یقیناً آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے. اردو آپ کو آتی نہیں اور یقیناً سندھی تو آپ کو آتی نہیں. جب آپ ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص کو وزیر دفاع بنا کر بٹھا دیں, یہ کہے کہ ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے, آپ اتنے بہادر ہو تو اپنے بھانجے کو کہو کہ وہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر دے. اتنا سا ضلع ہے اور اس میں اتنے سے ڈاکو ہیں اور چاروں طرف سے آپ کی حکومت وہ اس لیے نہیں قابو کر رہے کہ جو پکے کے ڈاکو ہیں انہوں نے ان کو وہاں پالا ہوا ہے. تو جو مال جا رہا ہے وہ پکے کے ڈاکوؤں کے پاس جا رہے ہیں اور پکے کے ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا نمائندہ ایوان صدر میں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھا. آئے معاملات کو سمیٹیں, لڑائی سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کہتے ہیں کہ آج تک جسے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا گیا اس نے ملک ڈبو دیا. عوام کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تو اس کا مطلب ہے مقبولیت معنی نہیں رکھتی, قبولیت اہم ہے. عوام اور ملک کی بقا کی ضمانت آزاد عدلیہ ہے. اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ایک آزاد عدلیہ ہے. پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی, قبولیت اہم چیز ہے. تو پھر جمہوریت کا یہ جو سارا ہم نے بازار لگایا ہوا ہے اس کو بند کر دیں. 40 ارب روپے کے الیکشن کے نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا, پاکستان کو ڈبو گیا, سیران کو نکالیے. آئے معاملات کو سمیٹیں, ملک کو ٹھیک ڈگر پہ لے کے جائیں. لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا, سوچ کو ٹھیک کرو. ہمارے دور میں IMF سے جو قرضہ لیا گیا 75 سال میں صرف 3 سال ہماری حکومت تھی, ہمیں مجبوری میں جانا پڑا. لیکن ان سے سوال کیجئے جو 75 میں سے 72 سال یہ حکومت میں رہے ہیں.
امریکہ نے پاکستان میں 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کے واقعات کی مخالفت کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا, ہم پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں. احتجاج کے لیے پرامن راستہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا. علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ہمارا مشترکہ مفاد ہے. Legitimate free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. And all protests should be conducted peacefully, and governments should deal with them consistent with the rule of law and respect for free speech. So the Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists. We have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security, including at our annual high-level counterterrorism dialogue. ڈی آئی خان کے درابن روڈ سے کیش لے جانے والی سیکیورٹی کمپنی کی وین اور 4 اہلکار اغوا کر لیے گئے. پولیس نے بتایا ہے کہ ڈرائیور سمیت عملے کے 4 افراد کو مسلح افراد ساتھ لے گئے. گاڑی 86,60,000 روپے کیش لے کر جا رہی تھی. سگو کے قریب ملزمان وین اور عملے کو کراچی کی طرف لے گئے. سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں انٹر کے امتحانی مراکز میں بھی لوڈ شیڈنگ. عبداللہ کالج میں دوسرے روز بھی طالبات نے سخت گرمی میں امتحان دیا. کئی طالبات ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کر پرچہ ہی نہ دے سکیں. انور خان کی رپورٹ. دوسرے روز بھی عبداللہ کالج میں متعدد طالبات ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئی, جبکہ ایک طالبہ سر میں چکر اور الٹی کے باعث اپنا پرچہ مکمل نہ کر سکی. بے ہوش ہو رہی ہے, ان کا چکر آ رہے ہیں, تو پیپر کیسے کریں گی؟ ان کے مستقبل خراب ہونے والی بات ہے. گزشتہ کئی روز سے بجلی کی عدم فراہمی کی شکایت کے باوجود کیلیٹک کا عملہ بجلی کی سپلائی بحال نہ کر سکا. طالبات کہتی ہیں ان کے امتحانی پرچے نہ صرف خراب ہوئے ہیں بلکہ اس کے اثرات نتائج پر بھی مرتب ہوں گے. دماغ گھوم جاتا ہے, پیپر لکھا نہیں جاتا, جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے انسان. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کاپی کا جو انک ہوتا ہے وہ بالکل پھیل جاتا ہے, جس کی وجہ کر مارکس کٹ ہونے کا ہمیں ڈر رہتا ہے. انٹر بورڈ کے چیئرمین کے علاوہ کیلیٹک کے حکام اور صوبائی حکومت کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا جا چکا ہے. تاہم عبداللہ کالج میں بجلی کی عدم فراہمی برقرار ہے. اور لاہور میں میٹرک کے امتحانات میں لڑکوں نے لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. میٹرک کی تینوں پوزیشنز لڑکے لے اڑے. لاہور بورڈ کی جانب سے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. حسن حفیظ کی رپورٹ. لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے امتحانات میں اس بار لڑکوں نے میدان مار لیا. دانش اسکول میاں والی کے محمد ایان کاشف نے 1200 میں سے 1190 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. میری مدر کی سپورٹ ہے, سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس کے بعد دانش اسکول بوائز میاں والی کی ساری فیکلٹی, سارے ٹیچرز, سارا اسٹاف, انہوں نے اپنا 100% دیا. دوسری پوزیشن معیز حیدر نے 1186 نمبروں کے ساتھ حاصل کی. طلباء نے کامیابی کا سہرا اساتذہ اور والدین کی محنت کو دیا. والدین کی بہت ایفرٹس تھیں, ان کی دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے. بچوں کی کامیابی پر والدین کی خوشی بھی دیدنی تھی. ڈیفینیٹلی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے ایز اے پیرنٹ. تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈلز اور سلور میڈل سے نوازا گیا. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ حسن حفیظ, ARY نیوز لاہور. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور خبر دیں گے آپ کو, صدر آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر صدر مملکت آصف زرداری کے ہمراہ ہیں. صدر زرداری نے چودھری شجاعت کی عیادت کی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صدر آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین کی گھر آمد اور ملاقات کے بعد اب وہ روانہ ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت آصف زرداری کے ہمراہ موجود تھے. صدر زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی اور سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی اور اس کے بعد اب وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں. سندھ حکومت اور عالمی بینک سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنائیں گے. وزیر ایکسائز اینڈ ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پرسنلائزڈ نمبر پلیٹس کی پہلی کامیاب نیلامی سے 67 کروڑ روپے جمع ہوئے. ان پیسوں سے گھر تعمیر کیے جائیں گے. ANF سندھ نے مارچ سے اب تک 141 کارروائیاں کی. فوڈ ڈیلیوری کے ذریعے گھروں میں منشیات سپلائی کی جاتی ہیں. سندھ اور ورلڈ بینک کی جانب سے 21 لاکھ خاندانوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں.
21 लाख खानदानों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट का जो फर्स्ट ऑक्शन हुआ 67 करोड़ रुपीस रकम जो हासिल होगी, हमने हिसाब लगाया कि 2251 घर बनाए जाएंगे। 3 लाख रुपए हर हाउस होल्ड को दिए जा रहे हैं, वो अपना घर खुद बनाए। एक शख्स हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया, कुर्बान अली शाह। वंशाद के पैसे उसके अकाउंट्स में उतर रहे थे। मुख्तलिफ कंपनी फूड डिलीवरी करती हैं, उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो। आपके पास पिज्जा या कोई और खाना आ रहा है, एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। और लाहौर में लोगों को दूध के नाम पर जहर फैलाने वाला पकड़ा गया। मसनूई दूध बनाने की फैक्ट्री से साबुन, वॉशिंग पाउडर और घी के कनस्तर बरामद। सैकड़ों लीटर मसनूई दूध बहा दिया गया। ख्वाजा रमजान मजीद की रिपोर्ट। फूड अथॉरिटी ने सुबह सवेरे मिलावटी दूध बरामद कर लिया। बेदिया रोड हीर पिंड में साबुन, सर्फ, केमिकल नुमा दूध की खेप पकड़ ली। घी के कनस्तर भी मौजूद हैं, डिटर्जेंट भी मौजूद है। ये डिटर्जेंट का पॉजिटिव टेस्ट है। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद ने कहा, सलीम म्यो पर पहले भी 3 मरतबा मिलावटी दूध बेचने के FIR दर्ज हैं। ये वो शख्स है, इसके ऊपर 3 FIR पहले से हो चुकी हैं। जहरनुमा दूध फरोख्त पर शहरी बरस पड़े। 1 साल हो गया इसके पास डेली दूध वाले आते हैं, दूध लेके जाते हैं। और हमें तो ये था कि इधर जो दूध वाले आते हैं इसको दूध देने भी आते हैं और लेके भी जाते हैं, लेकिन इसके पास ऐसी कोई गाड़ी शाड़ी नहीं आती जो बल्क क्वांटिटी में ये दूध मंगवा के आगे ग्वालों को सप्लाई कर सके। मुलजम ने दूध में मिलावट करने का इतराफ कर लिया। फूड अथॉरिटी की टीम ने सैकड़ों लीटर जाली दूध शहरियों तक पहुंचने से पहले ही नाले में बहा दिया। कैमरामैन शहबाज खान के साथ ख्वाजा रमजान मजीद, ARY न्यूज लाहौर। मुल्तान का आबिद सड़क किनारे रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियाएं बेचता है। लोग रुक रुक कर अपनी गुड़ियाओं के लिए तोहफे खरीदते हैं। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। 21 साला नौजवान आबिद ने सजाया जर्क बर्क जदीद डिजाइन के मलबूसात से सजी डॉल्स का स्टॉल। नौजवान तेज धूप और शदीद गर्मी में दिन भर ग्राहकों के साथ भाव ताव करता है। 6 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। दुकान है नहीं, गरीब लोग हैं, ये फुटबाली पे लगा देते हैं। चलो अल्लाह पाक रोजी दे देता है। मोटरसाइकिल सवार हो या गाड़ी सवार या सवारी हो रिक्शा में, सड़क किनारे सब रुककर अपनी अपनी पसंद की डॉल्स खरीदते हैं। फुटपाथ पे मुनासिब रेट पे मिल रही है, अच्छी भी है और खूबसूरत भी है। बेटी के लिए मैंने जो लिया परचेज किया, अपनी बच्ची के लिए डॉल लिया है, इंशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत खुश होगी। रास्ते से गुजर रहा था, मुझे डॉल अच्छी लगी अपनी भतीजी के लिए। फुटपाथ स्टॉल से शहरी डेकोरेशन के लिए भी डॉल्स खरीदते हैं। हाथ से तैयार करदा मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात से सजी डॉल्स राहगीरों को रुकने पर मजबूर कर देती हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY।